السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام میس ویوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. آزاد کشمیر میں کیا ہو رہا ہے؟ ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ میں بہت سی عام سماعتیں ہیں. میری کچھ درخواستوں کا کافی چرچا ہے، ذرا آپ کو وہ بھی ذرا سمجھیے گا. اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کیا چاہ رہے ہیں یا کیا کرنا چاہ رہے ہیں. اور ابھی جو بات سامنے آئی ہے کہ چیف کمشنر آفس ای چلان میں جو بڑا نسخ سامنے آیا ہے وہ بڑی مزیدار، اور اس پہ میں آنے والے دنوں میں پٹیشن بھی فائل کرنے والا ہوں. سہیل آفریدی اندر کی باتیں جو ہے نا اب چاہیے بتانی چاہیے اس کو، وہ کیا بتانے جا رہا ہے ذرا اس پہ بات کریں گے. سب سے پہلے آپ کو چلتے ہیں لاہور ہائی کورٹ. لاہور ہائی کورٹ 2-3 بڑے اہم معاملے ہیں. ایک تو یہ تھا کہ بنیادی طور کے اوپر اشتہارات کے حوالے سے وہ درخواست تھی، آج کافی مصروف رہا. لاہور ہائی کورٹ میں ایک عجیب سا نظام ہے، یعنی ہماری یہ بریک ہوتی ہے، وہ بریک ٹائم میں بھی ججز جو ہے نا وہ کیسز رکھ لیتے ہیں. وہ ٹھیک ہے انہوں نے چھٹی نہیں کرنی، لیکن ایک کانسیپٹ تو ہونا چاہیے نا، ٹائم پہ بیٹھنا ٹائم پہ. اور اس کا نقصان ہوتا ہے کہ کئی درخواستی عدم پیروی، یعنی ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا نا اب کیا ہم اس کورٹ میں بھی بیٹھ جا کر بیٹھے. یعنی یہ نظام بڑا ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے جو نامینیٹڈ ڈی بی پہلے کی ہیں وہ بیٹھے پہلے ڈی بی، لیکن اس کے بعد ایک ٹائمنگ رکھا جائے، یعنی بندہ انتظار میں بیٹھا رہے کہ جب دوسری وہ ڈی بی سے دیکھیں. اب کئی ججز ایسے ہیں انہوں نے ٹائم ہی رکھا ہوا ہے کہ وہ اپنا سنگل جج بریک کے بعد کرتے ہیں. لیکن یہاں کچھ کوٹیں ایسا کام ہے کہ وہ ڈی بی سے پہلے فارغ ہوتی ہیں اور اس کے فوراً بعد سنگل پتہ ہی کوئی نہیں چلتا کہ کتنے بجے شروع ہونا اور کتنے بجے پرابلم ہو جا رہی. تو میرا ایک بڑا اہم معاملہ تھا اشتہارات کے حوالے سے. وہ کیس وہ تھا، اب دوسرے کورٹوں میں مصروف تھا، میں پہنچ نہیں سکا. وہ عدم پیروی درخواست جو ہے نا وہ خارج متفرق درخواست ہے، چلیں وہ دوبارہ آ جائے. لیکن یہ معاملہ ہے ہماری چیف جسٹس صاحبہ کو دیکھنا چاہیے، ایک یونیفارمٹی لانی چاہیے سارے معاملے کے اندر کہ اگر جانا ہے، اور وہ بڑا اہم معاملہ ہے. ٹھیک ہے نا جی. اور دوسری بات جو آپ کے سامنے رکھنے والی ہے، کیسز تو اور بہت سے ہیں جس پہ بات ہو سکتی ہے، جس پہ میں بہت باتیں میں کرتا بھی رہتا ہوں، اور آپ کو اندازہ بھی ہونا چاہیے کہ بہت سے اہم معاملے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اور وہ اگر چیزیں سامنے آ جائیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. ایک اور بڑا اہم کیس ہے جسٹس ملک اویس خالد صاحب کے پاس، یہ جو بھاری بھرکم بل بورڈز ہیں، بھاری بھرکم بل بورڈز ہیں، کئی جانے بھی گئے ہیں، اسے کئی نقصان بھی ہوا ہے. سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں، ہم نے اس پہ عمل درآمد کے حوالے سے کوشش کرتا رہتا ہے، لیکن کوئی چکر نہیں. پاکستان کے اندر جو قانون کا ستیہ ناس ہوا ہے وہ آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ قانون نے کیا حالات یہاں رکھے ہوئے ہیں، کیا مسائل پیدا کیے ہوئے ہیں. یعنی یہ اندازہ ہونا چاہیے آپ کو اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، کہاں دیکھ رہے ہیں، اور کیا حالات اور واقعات ہیں. اگر یہ چیزیں سامنے ہوں گی تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیا حالات اور واقعات ہیں. لیکن وہ کیا کریں، ہر دفعہ کوئی نہ کوئی ایڈجسٹمنٹ آ جاتی ہے. اور یہ ایسا ایک کیس ہے کہ جناب جسٹس شجاعت علی خان جو پہلے چیف جسٹس ہائی کورٹ کے جج تھے، اور شاید اسی لیے ان کے مقدر میں آگے جا چیف جسٹس بننا یا سپریم کورٹ میں جانا تھا، وہ کبھی یہ پارٹی نہیں ہے کبھی وہ پارٹی. یعنی میرا کام کو یار میں پبلک انٹرسٹ میں کر رہا ہوں، میری کوئی ذاتی خواہش ہے اس حوالے سے. اب یہ معاملے اگر میں لے کے آتا ہوں یا کورٹوں کے حالات سے میں بتا رہا ہوں آپ کو، یعنی اس کیس کے اندر کمال کی بات ہے، کبھی ایک ریسپونڈنٹ نہیں ہے، کبھی اس کو بنائیں، کبھی اس کو بنائیں، کبھی آگے جائیں. وہ فائل دیکھنے والی ہے، ون آف دا ماسٹر پیس ہے. وہ ایک جج کی اہلیت پہ بتاتا ہے کہ جج کی اہلیت کیا ہے. جی جج کی کیا اہلیت ہے. وہ جج صاحب کمال ہی ہو گیا یار. واٹر شیٹ پڑھنے والی بات ہے، کبھی وہ آگے نہیں ہے، کبھی نقطہ شقطہ کی بات تو نہیں میں کرتا، ایک فریق نہیں ہے. اب اس میں کیا ہوتا ہے اکثر، یعنی پورے میرا خیال ہے 2-2.5 سال میں کچھ نہیں ہو سکا. جوابوں کا کہا، اب آگے ایڈجسٹمنٹ آ جائے. جو ایسی حالات اور واقعات آپ دیکھتے رہتے ہیں، آپ لوگوں کو اندازہ ہو جانا چاہیے. آزاد کشمیر کے حوالے سے شوکت نواز میر جو ہے نا، انہوں نے اگر حکومت نے کارروائیاں شروع کی تو اس کی تمام نتیجے کی ذمہ داری حکومت پر ہوگی. عوامی ایکشن کمیٹی نے 9 جون کو مکمل ہڑتال کا اعلان کر دیا ہے، اور احتجاجی شیڈیول اور مختلف مراحل کی تفصیلات جاری کیا کہ 1 ماہ کا راشن ذخیرہ کر لیں. 9 جون کو آزاد کشمیر کے چاروں طرف سے احتجاجی قافلے روانہ ہوں گے. اور اب وزیر اعظم جو آزاد کشمیر ہے انہوں نے امید کا اظہار کیا کہ مسائل کا کوئی اور نہ کوئی حل نکال لیں گے. حکومت اور عوامی ایکشن کمیٹی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ مذاکرات جاری رہے، تاہم ابھی تک کسی حتمی پیش رفت کی اطلاع نہیں ملی ہے. 4 اکتوبر 2025 کو لانگ مارچ مکمل شٹ ڈاؤن آپ کو یاد ہونا چاہیے، اور نظام زندگی کے متاثر ہونے کے بعد حکومت اور آزاد کشمیر کمیٹی کے درمیان جو ہے نا معاہدہ ہو گیا تھا. ایک شک تھی کہ مہاجرین کی نشستوں کے خاتمے سے متعلق تھی، جس کے بارے میں ایک ایکشن کمیٹی کا موقف تھا کہ ان نشستوں کو ایک کے ذریعے انتخابی عمل پر اثر انداز ہو کر مخصوص افراد کو منتخب کرایا جاتا. بات تو بڑی لاجیکل ہے ان کی. اور عوامی ایکشن کمیٹی نے کہا تھا کہ معاہدے پر عمل درآمد کی بجائے تاخیری حربے استعمال کیے جا رہے ہیں. مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں، اور 9 جون کو انہوں نے بڑی دھمکی دی ہے
کہ شٹ ڈاؤن ہوگا، اور وہ کامیاب ہے، یاد رکھیے گا۔ ان صورتحال میں سیاسی کشیدگی کی بجائے استحکام، اداروں پر اعتماد اور جمہوری عمل کا تسلط کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے، اور کہا یہی جا رہا ہے کہ مذاکرات کے دروازے ابھی کھلے ہیں۔ ایک اگلی بات چلتے ہیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے۔ لندن پر جارحیت رکھنے والے اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کو پاگل قرار دے دیا ہے۔ یہ بیوقوف، آپ بیوقوف مت کیا کریں ان کی باتوں پہ، ان کا ایجنڈا اندر سے ایک ہے، ہمیں یہی بتاتے ہیں۔ اور امریکی نیوز ویب سائٹ کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیلی وزیر اعظم کو پاگل کے ساتھ ساتھ ناشکرا بھی کرا۔ بیروت لبنان پر حملے نہیں ہونے چاہیے، اگر اسرائیل نے یہ اقدام کیا ہے تو وہ دنیا میں مزید تنہا ہو جائے گا۔ اب یہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ہر شخص اب نتن یاہو سے نفرت کرتا ہے اور ہر شخص اسرائیل سے نفرت کرتا ہے۔ امریکی نیوز ویب سائٹ ایکسپوز نے اپنے ذرائع کے حوالے سے کہا ہے کہ صدر ٹرمپ اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کے فون کال کے دوران شدید غصے میں آ گئے اور سخت الفاظ میں جھاڑ ویسے پھیلا سکتا ہے، یہ میں اتفاق کرتا ہوں، اور یہی کہا ہے کہ تم پاگل ہو، اگر میں نہ ہوتا تو تم جیل میں ہوتے، میں تمہاری جان بچا رہا ہوں۔ اس وقت ہر کوئی تم سے نفرت کرتا ہے، اور جس کی وجہ ہر کوئی اسرائیل کو نفرت کرتا ہے۔ اور یہ کہا آخر میں اس نے کہ تم کر کیا رہے ہو۔ اب ایک بڑی زبردست بات ہے، یہاں ای چلان اور جیسے یہاں بنایا ہو نا بایو میٹرک کا سسٹم، کیا عجیب سا نظام بنایا ہوا یہاں پر، اور بڑا نسخ سامنے آیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ ڈائی برانچ نے جعلی اپنا ای کوڈ فیس کا استعمال پکڑ لیا، اور ذرائع کے مطابق ایک ریفرنس نمبر سے ایک سے زائد کوڈ فیس چلان جاری ہوئے، اور سرکاری خزانے میں اس پر ایک سے زائد رسیدیں جاری ہونے لگیں، اور ایک فیس کوڈ چلان پر ایک ہی پٹیشن دائر ہو سکتی ہے، اور ایک کوڈ فیس چلان پر ایک دائری 19 مئی جبکہ دوسری اس پر 1 جون کو ہوئی۔ ہائی کورٹ کی برانچ نے جعلی چلانوں کی کاپی سمیت متعلقہ اتھارٹی کو بھجوا دیا۔ یہ بایو میٹرک کا نظام اور یہ سارے کا سارا نظام جو ہے نا سر، سمپل سا کام کریں، ایک بندہ جب اکاؤنٹ سے پیسے جمع کرائے اپنے اکاؤنٹ سے، آپ کا نظام سارا انٹر لنک ہو۔ یہ جو اس طرح سے آپ نے بنایا ہوا نا کہ ادھر بھاگو ادھر بھاگو، بڑا کچھ کر کے کیا ہوا، کیا ایک عام آدمی کو تکلیف دیتے ہیں سارے پروسیس کے اندر۔ اس میں میں انشاءاللہ سیریسلی معاملے کو ٹیک اپ کرنے لگا ہوں۔ وزیر اعلیٰ سہیل افریدی نے اپنی کابینہ کے ارکان کے ساتھ اڈیالہ جانے کا ارادہ رکھتے ہیں، جہاں وہ کہتے ہیں عمران خان سے ملاقات کریں گے، اور آئندہ کسی سیاسی حکمت عملی اور آئندہ ایک عام اعلان کیے جانے کا بھی اعلان سن رہے ہیں۔ 29 جون سے پہلے عمران خان سے باہر آنا ہے تو اس وقت تک کچھ کر لیں، کچھ عزت رہ جائے گی آپ لوگوں کی، اور جلد ہی وہ ایک اہم پریس کانفرنس کر سکتے ہیں جس میں صوبائی حکومت کے معاملات میں مبینہ مداخلت اور دیگر اہم امور پر عوام کو آگاہ کریں گے۔ اور اپنے بیانات میں اشارہ کو وہ علی مین گنڈا پور کے حوالے سے ہے کہ وہ گروپ کیا کر رہا ہے، ہر ایک کو پتہ ہے، اب اس کی سپورٹ میں جو مرضی آ جائیں، لیکن علی مین گنڈا پور کا یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ تمہیں عزت دی تھی عمران خان نے اور تم چپ کر کے بیٹھو گھر، اگر نہیں کچھ کر سکتے، مگر یہ طریقہ تمہارا ٹھیک نہیں ہے کہ جس طرح سے تم لے کے چل رہے ہو۔ اور عمران خان سے ملاقاتوں کی پابندیاں ہیں، علی مین گنڈا پور کی طرح نکلا ہے، باتیں کر رہی تھی، نکلتے نہ باہر آتے لوگوں میں آ کر تم، لیکن نہیں نا۔ اور انسانی حق بنیادی حقوق کے منافی ہے، اور عمران خان اور بشرا بی بی کی صحت کے متعلق جو باتیں آپ ذرا دیکھ رہے ہیں وہ فراہم تو کی نہیں جا رہے۔ عمران خان صاحب کی بینائی متاثر ہوئی ہے، یہ بھی آپ کو اندازہ ہے، اور دونوں کو فوری طبی سہولتیں، ذاتی معالجین اور اہل خانہ تک رسائی دی جائے، وہ بھی میں بھی بڑے سے کہہ رہا ہوں، قانونی طریقہ، سیاسی طریقہ اور اخلاقی طریقہ، یہ سارا آپ کریں گے تب رہیں گے۔ عمران خان صاحب کا پتہ عوامی حمایت حاصل ہے۔ گلگت بلتستان میں جو الیکشن ہو رہے ہیں، جو مرضی کرتے رہیں، آپ بتاتے رہیں کہ قوم کو ہم پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، یار اب قوم سمجھ چکی ہوئی ہے، قوم یہ چکروں میں نہیں آئے گی، یہ ڈراموں میں نہیں آئے گی کہ ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا، عوام کی تباہی و بربادی کر دی ہے۔ آج مہنگائی کی طرح غور کریں اس بات کو، پیٹرول کہاں چلا گیا، ڈالر کہاں چلا گیا، انڈین کرنسی جو کبھی پاکستان سے نیچے ہوتی تھی وہاں وہ کیوں چلے گی آگے، اس کا جواب دینا۔ یہ عمران خان کا قصور ہے کیا؟ بتائیں نا اس بات کو۔ اور عوام جب تک کھل کے سامنے نہیں آئے گی ان لوگوں کے، ان سے جان چھوٹے گی تو یہ ملک آگے کی طرف جائے گا، ورنہ یہ کوئی نہیں۔ ابھی دیکھ لیں یہ 5 سال کے اندر 2022 سے اگر آج 2026 تک کا سفر 4 سال 4.5 سال تو ہو گئے نا، کہاں کھڑے ہیں ہم آج؟ آپ بتائیں نا کہاں کھڑے ہیں ہم تو بری حالات میں کھڑے ہیں نا۔ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ جو ہے 9 اپریل 2022 کو گرائی تھی نا جی طریقے، اور آج اگر آپ دیکھیں مہنگائی کا انڈیکس کہاں چلا گیا، کرپشن اور باقی جو بدماشیاں، جو طریقہ کا واردات ہے، سارا کچھ آپ دیکھتے ہیں آپ لوگوں کی آنکھوں کے سامنے، اور یہ ظلم اور زیادتی ساری چل رہی ہے، یہ یاد رکھنا ہے آپ نے، اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، کہاں دیکھ رہے ہیں۔ کوئی فرق نہیں پڑتا ان چیزوں سے، حالات بہتری کی طرف جائیں گے انشاءاللہ، تب جائیں گے جب اب گڈ گورننس، ابھی کرپشن جا رہی ہے، لوٹ مار جا رہی ہے۔ میں کس پروجیکٹ کی بات کروں، یہاں کوئی 52 ارب کا پروجیکٹ ہے 72 ارب کا ہو جاتا ہے، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے یار۔
وہ کوئی تو پوچھنے والا ہو, کوئی تو بات کرنے والا ہو جو سمجھ سکے اس چیز کو کہ ہم کہاں کھڑے ہیں, ہم کیا چاہتے ہیں, ہمارا نظام کیا ہے. جب آپ اچھے نظام کی بات کریں گے تو بہتری کی طرف آئے گا. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.